اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین افطراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفتہ وذاک طعم عذابہا بمعصیتہ وحبس بین اتباکہا بجرمہ وجریرتہ۔ اے میرے پاکیزہ صفات والے معبود، میں تیری حمد و ثنا کے ذریعے سے التماس کرتا ہوں کہ تو بندہ مسلمان کی آواز کو سن جو نافرمانی کے سبب سے زندانی ہو چکا ہے اور معصیت کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھنے والا ہے، جرم اور خطا کی بنا پر جہنم کے طبقات میں اس کو محبوس کیا گیا ہے۔ یہ جو آج کی عبارت ہے اس میں چند نکات سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ جہنم کی تکالیف اور دنیاوی تکالیف برابر اور یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان میں اختلاف ہے، مختلف ہیں۔ یعنی پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جو دنیا کی سختی اور تکلیف ہے وہ آخرت کی سختی اور تکلیف کے مقابلے میں کأنہ نہیں ہے، ہلکی ہے اور وہ سخت ہے، زیادہ ہے، اس کی مدت طولانی ہے۔ اسی طرح عیناً جنت کی جو نعمات ہیں وہ دنیاوی نعمات سے مختلف ہیں، وہ کہیں بہتر ہیں، اچھی ہیں، ان کا ذائقہ، ان کی ہر چیز دنیاوی نعمت سے بالاتر اور بہتر ہے۔ دوسری بات، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ عقوبات الہی، سزائیں جو ہیں جہنم میں رکھی ہوئیں، آتش جہنم، یہ سزائے الہی اور عقوبات جو ہیں یہ انسانی اعمال کا نتیجہ ہیں، کیونکہ بہت سی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا ایک زراعت کے مانند ہے۔ جو فصل انسان دنیا میں کاشت کرتا ہے تو اس کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ خاص ٹائم پر اس کا پھل کھائے گا، اس کا ثمرہ لے گا۔ مثلا ابھی جو ہے وہ گندم کی کٹائی شروع ہے، کل اس کی فصل زمین کے حوالے کی گئی تھی، ابھی وہ اس کا ثمرہ انسان لے رہا ہے، تو یہ قہری ہے۔ تو جب زراعت کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے، دنیا کی تشبیہ دی گئی ہے دنیا کی، تو اس کا معنی اور مطلب بھی یہی ہے کہ جو انسان یہاں پر کاشت کرے گا یعنی اعمال انجام دے گا، آخرت میں اس کا نتیجہ قہری ہے۔ تو یہ عقوبات انسانی اعمال کا، جو برے اعمال انجام دیتا ہے اس اعمال کا نتیجہ ہے۔ خداوند قدوس کی طرف جو ان کی نسبت دی گئی ہے وہ مسبب الاسباب ہونے کی وجہ سے، کہ خدا مسبب الاسباب ہے، ہر سبب کے پیچھے خداوند قدوس سبب تام ہے۔ تو اس بنا پر وَإِلَّا یہ خود انسان کے کردہ اعمال ہیں، انجام دیدہ اعمال ہیں، جو اس نے خود انجام دیے ہیں، جو اسے سرزد ہوئے ہیں، وہ اعمال ہیں۔
اس کے علاوہ جو مطلب یہاں پر سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آیہ کا نشان 47، اس میں ارشاد ہوا ہے کہ جہنم کے 7 ابواب ہیں، 7 دروازے ہیں۔ تو یا مثلاً روایات میں یا خود قرآن میں پھر جہنم کے خود طبقات بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے 7 طبق ہیں۔ یہ طبقات یا دروازے، تعداد دروازوں کا کہ مثلا اس کو 7 دروازے ہیں یا 7 طبق ہیں، تو ان کی توجیہ میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اولاً طبقات اور ابواب کی آپس میں تطبیق اور توفیق ہے، یعنی وہ ایک دوسرے پر تطبیق کر سکتے ہیں۔ ہر دروازہ ایک طبق کو کھلے گا، یعنی 7 طبق اس کے 7 دروازے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تطبیق کرتے ہیں، ملے ہوئے ہیں کہ 7 دروازے ہیں، اسی وجہ سے 7 دروازے ہیں کہ 7 طبقات ہیں۔ وہ جو 7 طبقات ہیں وہ ترتیب سے ہلکے سے سختی کی طرف جاتے ہیں، یعنی ایک طبقہ ہلکا ہے شدت میں، پھر دوسرا طبقہ اس سے قوی تر ہے، شدید تر ہے، پھر تیسرا طبقہ اس سے شدید تر ہے، کہ ایک طبقہ جہنم کا اسے جہنم کہا گیا ہے، لفظ جہنم اس کے لیے وضع ہوا ہے۔ تو جہنم میں وہ اہل توحید گناہگار افراد جو ہیں وہ جائیں گے، کہ اہل توحید کی جگہ جہنم ہے، کہ انہوں نے جو برے اعمال انجام دیے ہیں وہ ان کی سزائیں وہاں پر بھگتیں گے اور لیں گے، جس کو جہنم کہا جائے گا۔ دوسرا مرتبہ جو جہنم سے سختر ہے وہ لظا ہے۔ لظا جو افراد مجوس اور آتش پرست ہوں گے وہ ان کا مقام ہے، یہ طبقہ ان کے ساتھ خاص ہے۔ تیسرا مرتبہ جو اس سے سختر ہے وہ حطمہ ہے، کہ حطمہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ یہودیوں کی جگہ ہے، کہ یہودی جو ہیں اس مقام پر ہوں گے۔ پھر مرتبہ چہارم جو اس سے سختر ہے وہ سعیر ہے۔ سعیر نصرانیوں اور مسیحیوں کی جگہ ہے، کہ جو عیسائی لوگ ہیں، نصرانی ہیں، وہ اس طبق میں ہوں گے۔ پانچواں مرتبہ جو اس سے سختر ہے وہ سقر ہے، قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے سقر کا۔ سقر میں وہ افراد جو ستارہ پرست ہیں، جو ستاروں کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ چھٹا مرتبہ اور طبقہ جو ان 5 سے سختر ہے وہ جحیم ہے۔ جحیم مشرکوں کی جگہ ہے، جو خدا سے کسی اور کو شریک کرتے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ 7واں طبق جو سختر طبق ہے، سب طبقات سے سختر ہے، وہ حاویہ ہے۔ حاویہ یہ بھی خدا بند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ لوگ درک ہی نہیں کر سکتے کہ حاویہ کیا ہے، وما ادراک ما الحاویہ۔ حاویہ بھی اتنا سخت ہے۔ یہ حاویہ، اس میں مذہب بیان نہیں ہوا، عبادت کا طریقہ بیان نہیں ہوا، یہ مطلقاً منافق افراد کے لیے ہے۔ جو منافق ہوں گے، سخت ترین درجے میں منافق افراد ہوں گے، یہ منافقوں کی جگہ ہے، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اسفل یہ اعلیٰ کے مقابلے میں ہے،
یعنی نچلا درجہ یعنی سخت ترین درجہ تہ جہنم میں، یہ تہ جہنم میں جو ہیں وہ منافقین ہوں گے۔ تو یہ جو 7 طبق ہیں، یہ 7 ابواب، ہر دروازہ ہر طبق کے ساتھ خاص ہے، یہ ایک توجہ۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ ابواب یا طبقات سے مراد اعمال کی شدت اور ضعف ہے۔ دیکھیے جتنے اعمال اور گناہ چھوٹے بڑے ہوں گے تو سزا بھی اتنی شدید اور ضعیف ہوگی۔ یہ شدت اور ضعف ایک ہی جگہ ہوگی، مثلا وہ کہتے ہیں، جو تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں ایک ہی جگہ ہوگی، لیکن ایک ہی جگہ میں کسی کو عذاب سخت تر ہوگا، کسی کو ہلکا ہوگا، شدید نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ جتنا شدید ہوگا عذاب اتنا شدید ہوگا، گناہ جتنا ہلکا ہوگا عذاب بھی اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ تو یہ طبق کانو شدت اور ضعف کے درجے کو بیان کرتے ہیں۔ اور ابواب سے مراد خود گناہ ہیں، کیونکہ دروازہ سبب ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کسی گھر میں کسی شے میں داخل ہوتا ہے۔ تو کأنہو گناہ وہ دروازہ ہے جس کے سبب سے انسان آتش میں داخل ہوتا ہے۔ تو طبقات سے مراد وہ شدت و ضعف ہے، اور ابواب سے مراد خود گناہ ہے۔ تو کأنہو 7 قسم کے ایسے گناہ ہیں جن کے لیے یہ 7 طبق بنے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری توجہ جو بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد دعا کرنے والا شخص خدا کو پکارتا ہے کہ وہ ہوا یعنی وہ شخص جو ذائقہ چکھ چکا ہے عذاب کا، ذاق طعم عذابها بمعصیتہ، وہ شخص جو قیدی بن چکا ہے، وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وَهُوَ يَزِجُّ إِلَيْكَ زَجِيجَ مُؤَمِّلٍ بِرَحْمَتِكَ یا لِرَحْمَتِكَ وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَتِكَ، حالانکہ وہ امیدوار رحمت کی طرح فریاد کنان ہے اور تجھے اہل توحید کی طرح پکارنے والا ہے، اور تیری خدمت میں تیری ربوبیت کے ذریعے سے متوسل ہوتا ہے۔ یعنی تیری ذات کی طرف جس شے کو توسل لے کے آتا ہے وہ تیری ذات میں کسی اور کے توسل سے نہیں آتا، تیرے ہی توسل سے آتا ہے۔ اور یہ توسل اس وسیلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی اور آدمی تک آدمی پہنچے۔ تو اے خدا، ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تیری ذات تک آنا چاہتے ہیں تیرے ہی وجہ سے، تیرے ہی وسیلے سے۔ تو یہ توحید کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے خدا کو خدا کا ہی وسیلہ دیتا ہے کہ بک عرفتک، کہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں آیا ہے کہ میں نے تجھے تیرے ہی اوصاف سے تجھے پہنچانا ہے، تیری معرفت حاصل کی ہے۔ انت دللتنی علیک، تو خود دلیل ہے تیری ذات کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر آپ دلیل ہیں۔ لولا انت ما ادر ما انت، اگر خود تو نہ ہوتے تو کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تو کیا ہے۔ خود رہنما ہو، خود دلیل ہو، خود مدلول ہو۔ تو یہی شخص پھر پکارتا ہے کہ یا مولاي کیف یبقى فی العذاب وهو یرجو ما سلف من حلمک، اے آقا پہلے سے ہی تیرے حلم سے آس لگانے والا شخص کس طرح عذاب میں رہ سکتا ہے؟ ام کیف تؤلمہ النار وهو یأمل فضلک ورحمتک، تیرے فضل اور کرم سے امیدیں وابستہ کرنے والا بھلا کس طرح جہنم کے الم و رنج کا شکار ہوگا؟ ام کیف یحرکہ لہیبہا وانت تسمع صوتہ وترا مکانہ، جہنم کی آگ بھلا اس کو کس طرح جلائے گی جبکہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہے اور اس کی منزل کو دیکھ رہا ہے؟ ام کیف
یشمل علیہ ظفیرہا وانت تعلم ضعفہ، جہنم کے شعلے اسے کس طرح اپنی لپیٹ میں لیں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہے۔ ام کیف یتکلکل بین اتباکہا وانت تعلم صدقہ، وہ جہنم کے طبقات میں کس طرح کروٹیں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے۔ ام کیف تزجر زبانیتہا وہو ینادیک یا ربہ، جہنم کے فرشتے اس کو کس طرح جھڑکیں گے جب کہ وہ تجھے آواز دے رہا ہوگا اے پالنے والے۔ ام کیف یرجو فضلک فی عتقہ منہا فترکتہ فیہا، تو جہنم میں اسے کس طرح چھوڑ دے گا کہ وہ تیرے فضل اور کرم کا امیدوار ہے۔ یہ انداز ہے عبد کا جو خدا کے سامنے اس انداز سے، یعنی کانو خدا سے یہ بات کر رہا ہے کہ تو اس پر عذاب نہیں کر سکتا۔ ہیہات، جب عبد کی یہ حالت ہے تو کہتا ہے کہ ہیہات ما ذالک ظن بک، بہت دور ہے کہ میں تیرے لیے یہ گمان کروں کہ تم اس حال میں بھی عذاب کرنے والا ہے۔ ولل معروف من فضلک ولل مشبہ لما عاملت بہ الموحدین من برک و احسانک، ہرگز تیرے بارے میں یہ خیال نہیں ہے اور تیرے احسانات کا اندازہ یہ نہیں ہے، تو نے اہل توحید کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ جب تیرا فضل اور کرم اور ربوبیت، احسانات، رحمت کی وسعت یہ چیز ہے، جب میں یہ دیکھتا ہوں آپ کو تو کیا کہتا ہے کہ فبالیقین اقطع، میں یقین کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہوں، قطع رکھتا ہوں کہ لولا ما حکمت بہ من تعذیب جاہدیک وقضیت بہ من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلہا بردا وسلاما ما کان لعہد فیہا مقرا و مقاما، جب تو رحیم ہے، کریم ہے، تیرا فضل ہے تو مجھے یقین ہے کہ اگر تو نے یہ حکم نہ کیا ہوتا کہ میں اپنے انکاریوں کو جہنم میں ڈالوں گا، یا آپ نے یہ فیصلہ نہ دیا ہوتا کہ میں اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھتا، اگر یہ تیرا فیصلہ نہ ہوتا لجعلت النار کلہا بردا و سلاما، تو جہنم کو ہمیشہ کے لیے ایک آرام دہ جگہ بنا دیتا اور کسی کا بھی وہاں پر مقر اور مقام، ٹھہرنے کی جگہ اور ڈالنے کی جگہ نہ ہوتی۔ لکنک تقدست اسماؤک و اقسمت، لیکن تو نے اپنے پاکیزہ اسماء کی قسم کھائی ہے کہ ان تملا من الکافرین من الجنت والناس، کہ کافرین سے جہنم کو، جو انسانوں میں سے اور جنات میں سے ہوں گے، ان سے پر کر دے گا اجمعین۔ وَإِن تخلد فی المعاندین، اور جو تیرے دشمن ہیں تو ہمیشہ ان کو وہاں پر رکھے گا۔ وَأَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤک، حالانکہ تو نے اپنے اعلیٰ مدح اور ثنا رکھنے والا یہ کہا ہے، قُلْتَ عَبْدًا، ابتدا میں ہی مبتدن، قُلْتَ مبتدن، ابتدا میں تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو افراد ہیں امن کان مؤمن کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تیرا عذاب مومنوں کے لیے نہیں ہے، ایمان رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بس کچھ افراد ہیں جو ہمیشہ جہنم میں، جن کی وجہ سے تو نے جہنم بنایا ہے۔ وہ افراد تقریباً 6 قسم کے افراد ہیں جن کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ ایک کفار کہ آل عمران 116 آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ کفار اصحاب جہنم ہیں اور ہمیشہ وہاں پر رہنے والے ہیں۔ دوسرا ٹولہ منافقین کا ٹولہ کہ ان اللہ کیا جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، سورہ انبیاء آیت نمبر 140، کہ اللہ منافقین اور کافرین کو جمع کرنے والا ہے جہنم میں۔ یا
وہ شخص جو غرق ذنوب ہے، گناہوں میں غرق ہے، نیکی کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے، تو وہ افراد بھی اولئک اصحاب النار فیہا خالدون، سورہ بقرہ 81۔ یا وہ جو مومن کو قتل کرتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، سورہ نساء 90۔ جو جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرتے ہیں ان کی جزا یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ویاج لینے والے افراد اور ٹولہ جو ہے وہ مشرکین کا ٹولہ ہے کہ ان کے لیے ہے کہ خدا ہر قسم کا گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکے گا، نہیں کرتا۔ اور من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہم النار، مائدہ 72۔ کہ جو خدا سے کسی کو شریک کرتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، اور مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ طبقات اگر نہ ہوتے، یہ افراد اگر نہ ہوتے تو خدایا تو کبھی بھی جہنم کو نہ بناتا، کبھی بھی آتش کو روشن نہ کرتا، لیکن یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا ہے کہ یہ افراد موجود ہیں، اور تو نے اپنے اسماء کا قسم کھایا ہے کہ میں جہنم کو پر کروں گا ان افراد کے ساتھ۔ خداوند قدوس سے طلب مغفرت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیشہ عذاب میں رہنے والوں کے سے دور رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلی اللہ